دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کے دھانے پر کھڑی ہے، جہاں مشرق وسطیٰ کی جنگی فضا عالمی تصادم کی شکل اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے، اور طاقت کے مراکز میں بیٹھے حلقے ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف صف بندی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ غزہ پر مسلط کی گئی خونی یلغار نے ثابت کر دیا ہے کہ صہیونی اثر و رسوخ نے امریکہ کو کس حد تک اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ غزہ سے شروع ہونے والی یہ آگ سرحدوں تک محدود نہیں رہی۔ اسرائیل نے غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان، شام اور یمن میں کارروائیاں کیں، جبکہ ایران کے ساتھ براہ راست تصادم کی فضا پیدا کی، جس سے یہ تاثر تو عیاں ہو گیا کہ صہیونی قیادت اور اس کے حامی حلقے ایک وسیع تر حکمت عملی کے تحت صف بندی کر رہے ہیں، اور ان کا ایجنڈا کھلے بیانات اور عملی اقدامات دونوں صورتوں میں عیاں ہو چکا ہے۔ غزہ میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انسانی بحران کی شدت بڑھانے کے لیے خوراک، پانی، ادویات اور بجلی کی قلت نے زندگی کو مفلوج کر دیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے امام کو بے دخل کرنا، رمضان المبارک میں نمازیوں کے داخلے پر پابندیاں اس حقیقت کا زندہ ثبوت ہے کہ کشمکش صرف زمین کی نہیں بلکہ عقیدے اور شناخت کی بھی ہے۔ سیاسی سطح پر مغربی قیادت کے بعض بیانات نے اس منظر نامے کو مزید واضح کر دیا ہے، اور اب ان عزائم کا اظہار کھلے الفاظ میں کیا جا رہا ہے، جیسا کہ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی بچوں کے قتل عام کی حمایت کر دی۔ When we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor, fighting the Germans and the Japanese, we decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose. اسرائیل میں امریکہ کے سفیر مائک ہکابی نے مشرق وسطیٰ کی زمین پر قبضہ اسرائیل کا حق قرار دیا ہے۔ جبکہ اسرائیل کا سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ کہتا ہے یہ بیانات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ چند مسلم ممالک کا ممکنہ اتحاد بھی عالمی طاقتوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے۔ اگر 3 مسلم ممالک کا ممکنہ اتحاد ہی عالم کفر کو خوف زدہ کر سکتا ہے، تو پوری امت کا اتحاد کس قدر اثر انگیز ہو سکتا ہے۔ موجودہ حالات یہ پیغام دے رہے ہیں کہ باہمی اختلافات سے بالاتر ہو کر اجتماعی قوت کی تشکیل ہی وہ راستہ ہے جو کمزوری کو طاقت میں بدل سکتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امت اپنے باہمی اختلافات، نسلی اور جغرافیائی تقسیم سے بالاتر ہو کر خلافت کے پرچم کے سائے میں متحد ہو جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کمزوروں کی خاطر جدوجہد نہیں کرتے۔ یہ آیت مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان متحد ہوئے تو انہوں نے علم، معیشت اور حکمرانی میں نمایاں مقام حاصل کیا، اور جب بکھرے تو کمزور پڑ گئے۔ یہی سبق آج کے حالات ہمیں دوبارہ یاد دلا رہے ہیں۔